بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ تو فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ جو ہوں گے، جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، بھائی تم فضیلت والے ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے۔ بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا اور جنت بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو دوست اکٹھے رہتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی، اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ اب وہ جو جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا ہے، یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا۔ فرشتہ کہتا ہے وہ تو جہنم میں ہے۔ جہنم یہ لفظ موجود ہے۔ اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے یارانے بھی ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا قیامت میں، یہ رنگ بھی مہکے گا، اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں۔ تو حکم ہوگا وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دوست عرض کرے گا، اے اللہ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے؟ کہے گا رب کریم سے کہو یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے۔ کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت میں بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ دو آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کہے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلا لے گا، ایک سے پوچھے گا تم دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے ہو آگ ہے؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آج آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں، شاید تو خوش ہو جائے۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا تم بتاؤ تم کیوں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کر دیکھتا تھا، ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ روزے قیامت حساب کے وقت ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اس کے پاس 100 نیکیاں اور 100 گنا، فرض کر لیتے ہیں 100 نیکیاں اور 100 گنا، ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اللہ کہے گا 101 نیکی کر دے تو جنت، اب 100 گنا 100 نیکیاں۔ اس نے کہا چلو ایک نیکی تو مل جائے گی، ماں باپ، تائے چاچے، نانے نانی، دادا دادی، بہن بھائی سب کے پاس گیا، کسی نے ایک نیکی اسے نہیں دی۔ اس نے کہا ہائے، جب ہائے کی تو ساتھ ایک آدمی کہنے لگا بھائی کیا ہوا، ہائے کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ کہے گا کیا ہوا؟ کہے گا میری 100 نیکیاں 100 گنا۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ برابر برابر نیکیاں اور برابر گنا۔ کہے گا
ایک نیکی کم ہے، کوئی بھی نہیں دے رہا۔ کہا میرے لیے دوزخ ہی ہے۔ وہ کہے گا میاں مبارک ہو، تیرا کام بن گیا۔ یہ کہے گا کیسے بن گیا؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، اب ایک نیکی ہو یا نہ ہو میرے لیے تو جہنم ہی ہے، تم تو موج کرو۔ وہ خوش خوش جائے گا، کہے گا یا اللہ میرا تو کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسے بن گیا؟ وہ کہے گا فلاں بندہ کہتا ہے میں تجھے نیکی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے نیکی دیتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نیکی نہیں دیتی، تم کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں ہے، یہ ہو بھی پھر بھی دوزخ ہے، یہ نہ ہو پھر بھی دوزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پہ مجھے پیچھے ہٹایا گیا۔ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب رتبہ ماں کے طفیل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ لے گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی پتا کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے بچ ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کریم غالب آئے گا، جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ پھر کہا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے ہمارے رب تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، سخی بادشاہ ہے، ہم سب پر اور ہمارے والدین پر اپنا لطف و کرم فرما اور روز محشر اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔